السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ کی نظر ایک انصاری شخص پر پڑی جن کا نام ابو امامہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو امامہ، کیا بات ہے؟ میں تمہیں نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں الگ تھلگ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو امامہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے غموں اور قرضوں نے گھیر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک دعا نہ سکھا دوں؟ جب تم اس کو کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم کو دور کر دیں گے اور تمہارا قرض اتروا دیں گے۔ حضرت امامہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح اور شام کو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس کا ترجمہ ہے، یا اللہ، میں فکر اور غم سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں بے بسی اور سستی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں کنجوسی اور بزدلی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں قرض کے بوجھ میں دبنے سے اور لوگوں کے میرے اوپر دباؤ سے آپ کی پناہ لیتا ہوں۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے صبح اور شام اس دعا کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے غم کو دور کر دیا اور میرا سارا قرضہ بھی ادا کروا دیا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ غموں اور قرضوں سے نجات پانے کا ایک بہترین وظیفہ حدیث میں نظر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری جو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو ایک انصاری شخص جس کا نام ابو امامہ تھا، وہ غموں اور قرضوں سے گھرے ہوئے تھے، تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اور اسے صبح اور شام پڑھنے کا حکم دیا، جس سے بعد میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے صبح و شام اس دعا کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے غم دور کر دیے اور میرا سارا قرضہ بھی ادا کروا دیا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو آئیے اس دعا کو صبح اور شام پڑھ لیا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ دعا پڑھی جا رہی ہے، بہتر ہے کہ صبح اور شام، یعنی صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اور شام میں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد یا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس ویڈیو پہ یہ دعا چلائیں اور سنیں اور یہ فیض اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من الغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، میں فکر اور غم سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں بے بسی اور سستی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں کنجوسی اور بزدلی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں قرض کے بوجھ میں دبنے سے اور لوگوں کے میرے اوپر دباؤ سے آپ کی پناہ لیتا ہوں۔ آئیے اب یہ ورد شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من الغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من الغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ، میں فکر اور غم سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں بے بسی اور سستی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں کنجوسی اور بزدلی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں قرض کے بوجھ میں دبنے سے اور لوگوں کے میرے اوپر دباؤ سے آپ کی پناہ لیتا ہوں۔ یہ جو دعا ہے یہ حدیث سے ہے۔ آئیے اب قرآن کی ایک دعا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ بھی اس کے ساتھ پڑھ لیں۔ یہ ہے سورہ آل عمران کی 2 آیتیں، جو آیت نمبر 26 اور 27، یہ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ لیجئے سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران، پارہ نمبر 3، آیت نمبر 26 اور 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اس کا ترجمہ ہے، کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس کو چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، اور ہر طرح کی بھلائی تیرے ہاتھ ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ یہ تھی ایک حدیث، اور یہ قرآن کی 2 آیتیں جو سورہ آل عمران سے ہم نے لی ہے، آیت نمبر 26 اور 27۔ اس کے بارے میں بھی بہت سے حدیث ہے، بخاری شریف میں اور دیگر حدیثوں کی کتاب میں نازل ہوئی ہیں۔ تو اس میں یہ جو دولت برسانے کی اور رزق اور روزی زیادہ دینے کی جو بات ہے، یہ بالکل حق ہے۔
ان حدیثوں کو اور ان قرآن آیتوں کو بہت سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور بزرگان دین نے آزمایا ہوا ہے۔ یہ جو نوٹوں کی بارش ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے، یہ آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتی، یہ غیب سے ہوتی ہے۔ جو غیب سے اپنے کو رزق پہنچاتا ہے، جو عالم الغیب ہے، وہ ایسا نہیں ہے جیسے کہ آج کل سائنس میں دیکھا جاتا ہے کہ نوٹ یعنی کاغذ کے نوٹ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کاغذ کے نوٹ نہیں ہوتے۔ اس کی رحمتیں اور برکتیں، اس کا فضل اور اس کی ہدایت، اس کی نور اور اس کے جو طریقے ہیں وہ دینے کے بالکل جدا ہیں، جو انسان کے عقل سے باہر ہیں۔ آئیے اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان غموں سے اور ان قرضوں کی زیادتیوں سے اور اس کے پریشانیوں سے نجات دے اور ہمیں ایک عالیشان زندگی، رحمتوں و برکتوں والی زندگی عطا کریں، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول تو یہ ہے کہ اس چیز کو کہے کن فیکون،